السلام علیکم دوستوں، لائٹ ٹیوب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آپ نے جہاز کے بہت سے ایسے مسٹیریس کہانیاں سنے ہوں گے جن میں جہاز اور اس میں بیٹھے مسافروں کے ساتھ ایسے عجیب واقعات پیش آتے ہیں جسے عقل ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ دوستوں، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان میں سے بہت سی کہانیاں محض ایک افسانہ ہوتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن آج ہم آپ کو جس جہاز کی کہانی بتانے والے ہیں اس کی خبر باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل میڈیا پر چلائی گئی تھی اور ویکلی ورلڈ نیوز ایک امریکی اخبار میں اس پر ایک مکمل رپورٹ بھی شائع ہوئی تھی۔ دوستوں، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل لائٹ ٹیوب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ دوستوں، 4 ستمبر 1954 کی بات ہے کہ سینٹیاگو ایئر لائن کا جہاز EWE 513 نے ویسٹ جرمنی کے ایک ایئرپورٹ سے 92 مسافروں کے ساتھ پورٹو الجیریا برازیل کی طرف اڑان کی۔ اس جہاز کے ٹیک آف کے کچھ ہی گھنٹے بعد ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے کنٹرول روم والوں کے ساتھ رابطہ ختم ہوا اور نہ وہ کنٹرول روم کو کوئی پیغام بھیج سکتے تھے اور نہ ہی کنٹرول روم والے ان کو کوئی پیغام بھیج سکتے تھے۔ دوستوں، جب کچھ ٹائم گزرا تو کنٹرول روم والوں نے یہ سمجھا کہ شاید جہاز کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے، اس لیے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ اگلے ہی دن سینٹیاگو ایئرپورٹ کے انتظامیہ نے اس کے پیچھے اپنے کچھ جہاز بھیجے تاکہ وہ پتہ لگا سکے کہ آخر وہ جہاز کہاں گیا۔ ان جہاز کی کافی محنت اور کوشش کے باوجود بھی وہ پتہ لگانے میں ناکام رہے۔ دوستوں، سینٹیاگو ایئرپورٹ کے انتظامیہ اس بات کو لے کر کافی حیران ہو گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر یہ جہاز کسی حادثے کا شکار ہوا ہے تو پھر تو ہمیں اس کا ملبہ مل جانا چاہیے۔ اس بات پر پوری جرمنی کے اندر بحث چڑھ گئی تھی، مگر اس معاملے کو انٹرنیشنلائز ہونے سے روک دیا گیا۔ جرمنی نے نہ جانے کیوں اس معاملے کو سیکریٹ رکھنا چاہا اور اس کو ایسے ختم کیا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ بعد میں سینٹیاگو ایئر لائن کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور اس کو کسی بھی ملک جانے سے روک دیا گیا۔ دوستوں، اس واقعے کے بعد لوگ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اس جہاز اور اس میں بیٹھے 92 مسافروں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا، مگر دوستوں، اس واقعے کے ٹھیک 35 سال بعد 12 اکتوبر 1989 کی صبح کو پورٹو الجیریا ایئرپورٹ کے کنٹرول اسٹیشن کو عجیب چیز دکھائی دینے لگا جو کہ ایئرپورٹ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جب یہ قریب آیا تو اس پر سینٹیاگو ایئر لائن دیکھ کر وہاں موجود لوگ بہت حیران ہو گئے، کیونکہ اس ایئر لائن کو بند ہوئے 35 سال بیت چکے تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ پھر بھی سینٹیاگو ایئر لائن بنا بتائے کیسے اپنا جہاز بھیج سکتا ہے۔ دوستوں، جب اس جہاز نے پورٹو الجیریا ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تو وہاں موجود لوگوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ سینٹیاگو ایئر لائن کا وہی EWE 513 جہاز تھا جو کہ آج سے 35 سال پہلے کہیں غائب ہو چکا تھا۔ دوستوں، لینڈنگ کے بعد کنٹرول روم والوں نے جہاز کے پائلٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اب جو آگے ہوا اسے دیکھ کر ایئرپورٹ انتظامیہ والے ہکے بکے رہ گئے۔ وہاں موجود لوگوں نے جب اس جہاز کے دروازے کو کھول دیا تو اس جہاز میں صرف انسانوں کے ڈھانچے موجود تھے جو اپنی ہی جگہ پر بیٹھ کر سیٹ بیلٹ سے باندھے ہوئے تھے۔ دوستوں، ان لوگوں نے کاکپٹ کے اندر جانا چاہا کہ وہ پائلٹ سے سب راز معلوم کر سکے، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ پائلٹ خود بھی ایک ڈھانچے میں تبدیل ہو گیا تھا اور اس کے ہاتھ اب بھی پلین کے نیویگیشن کنٹرول پر تھے۔ دوستوں، اس سارے معاملے کو برازیلین گورنمنٹ نے بھی خاموشی سے رفع دفع کیا اور اس کو ایک راز ہی رکھا۔ کسی قسم کی کوئی بھی معلومات انہوں نے انٹرنل میڈیا کو بھی نہیں دی۔ دوستوں، پتہ نہیں کہ کیوں برازیلین گورنمنٹ نے اسے ایک سیکریٹ رکھنا چاہا۔ دوستوں، برازیلین گورنمنٹ کے اس رویے نے پیرانارمل انویسٹیگیٹر کو شک میں ڈالا اور اس وقت کے مانے جانے پیرانارمل انویسٹیگیٹر نے اس معاملے کے تہہ تک جانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے اور انہوں نے دنیا کو صرف یہ ایک ہی تھیوری دی کہ یہ جہاز کسی ٹائم ببل میں اٹک گیا تھا۔ دوستوں، یہاں پر ہوتا ہے ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل لائٹ ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔